السلام علیکم ناظرین، دسہرہ تہوار جاری ہے۔ بمبئی کے علاوہ مختلف شہروں سے یہ خبر مل رہی ہے کہ ڈانڈیا اور گربا کے مقابلوں میں یا اس کے مظاہروں میں بعض مسلم نوجوان شامل ہوئے تو انہیں بری طرح مارا گیا، پیٹا گیا، کپڑے پھاڑے گئے، روڈوں پر گھسیٹا گیا، انہیں سڑک پر پریڈ کرائی گئی۔ اس پر کوئی افسوس نہیں ہوگا، چونکہ پہلے انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ گربا ڈانڈیا میں کوئی مسلم وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ کا پالن کرتے ہیں انہی کو گربے میں جانا چاہیے، جو ہندو ہیں انہی کو گربے میں جانا چاہیے۔ یہ کوئی انٹرٹینمنٹ کا کارکرم نہیں ہے، تو نشچت روپ سے اس میں جو لوگ جا رہے ہیں وہ اپنی آئیڈینٹی بتائیں۔ اور پھر بغیر برگر آپ جاتے ہیں اور جوتے کھاتے ہیں۔ یہ کسی ہندو نے آپ کو سزا نہیں دی، یہ آپ کو قدرت نے سزا دی ہے۔ یہ سزا آپ کو آپ کے دین سے بغاوت کی سزا ہے۔ آپ ذہنی عیاشی کے لیے دوسروں کے تہواروں میں جاتے ہیں اور ناچ گاتے ہیں تو اس کی سزا آپ کو ملے گی۔ یہ سیکولرزم نہیں ہے، یہ آپ کی ذہنی عیاشی ہے۔ ایک طرف مسلم نوجوان آئی لو محمد کے نام پر اپنے آپ کو قربان کر رہا ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ان کی لاٹھیاں ان پر پڑ رہی ہیں، بعض کے گھر کو بلڈوزر کے ذریعے اٹھایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف آپ ذہنی عیاشی کے لیے اپنے آپ کو، اپنے مذہب کو، اپنے قوم کے مسلمانوں کو آپ بدنام کر رہے ہیں۔ تو یہ تو آپ کو سزا ملنی تھی اور آئندہ بھی آپ کو ملتی رہے گی۔ وقت ہے کہ آپ فوری توبہ کریں، اپنے ایمان کی تجدید کریں، دوبارہ کلمہ پڑھیں اور آئندہ ایسا کوئی کام نہ کرنے کا عہد کریں جس سے آپ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ یہ سیکولرزم کے نام پر یہ ذہنی اشیاء ختم کیجیے۔ ہم ایک ایسے ملک میں جہاں ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں، یقیناً ہمارے میں مذہبی رواداری ہونے چاہیے، ہم ایک دوسرے کا احترام ضرور کریں، مگر احترام اور دوستی کے نام پر اپنے مذہب کو بدنام نہ کریں۔ نوجوان ساتھیوں، آپ پر عقل کے بہرے، اندھے، گونگے لو جہاد کا الزام لگاتے ہیں۔ جب کبھی کوئی مسلم نوجوان کسی غیر کے ساتھ نظر آتا ہے تو اسے بری طرح مارا پیٹا جاتا ہے۔ یہ بھی بہت اچھی چیز ہے، ہم اس کی تائید کرتے ہیں۔ آپ کو نہیں کرنا چاہیے، مذہب نے آپ کو منع کیا ہے کہ غیر مسلم تو کیا، غیر محرم کے ساتھ بھی آپ کو نہیں گھومنا پھرنا چاہیے۔ آپ کی قوم میں، آپ کے معاشرے میں لاکھوں لڑکیاں، مسلم لڑکیاں شادی کیے بغیر بوڑھی ہو رہی ہیں، جائز نہیں دے سکتی، اور اپنے ماں باپ انہیں پسند نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ بے رحمی کے شکار ہیں، آوارہ گردی کرنے کے لیے مجبور ہیں، جسم فروشی کے لیے مجبور ہیں۔ ان لڑکیوں کو آپ چھوڑ کر آپ غیروں کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ اپنے قوم کی لڑکیوں کا ہاتھ تھامیے، عیاشی کے لیے، آوارہ گردی کے لیے نہیں، ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے، ایک ثواب کی نیت سے۔ نوجوان ساتھیوں، آپ کس خیالی دنیا میں ہیں؟ آپ کو مٹانے کے لیے، آپ کو ختم کرنے کے لیے RSS اور ہندو تنظیمیں کیا کیا منصوبے کر رہی ہیں۔ وہ 100 سال پورے کر کے ان 100 سال میں انہوں نے جو ٹارگیٹ رکھا تو اس ٹارگیٹ کو پورا کیا۔ وہ ہر لحاظ سے مضبوط ہے، وہ جسمانی طور پر بھی مضبوط ہے، اور جو ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بھی وہ ماہر ہے۔ آپ اپنے موبائل میں مغو ہیں، آپ بریانیوں میں مغو ہیں، آپ پودینے کے ہار لے کر ناچنے میں مصروف ہے۔ وہ قوم کدھر جا رہی ہے، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ خدا کے لیے اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو آئندہ 10 سال میں آپ کا نام و نشان مٹ سکتا ہے۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا آج کل بڑا شعرہ ہے۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے آپ 25 لوگوں کے باپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ آپ کو زمینی طور پر بھی متحرک ہونا پڑے گا، اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ آپ کو مارشل آرٹس بھی سیکھنے ہوں گے، آپ کو ہر وہ فن سیکھنا ہوگا جس سے آپ دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آپ صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو مضبوط بنائیے، اور یہ سب باہیا چیزیں چھوڑیے، دوسروں کے تہواروں میں جا کے ناچنا گانا چھوڑیے۔ آپ مجاہد ہیں، آپ مومن ہیں، آپ کو جو ہے آپ پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ جو ہے یہ ہجڑوں کی طرح ناچ کر کسی اپنے قوم کو ہجڑا بنا رہے ہیں۔ خدا کے لیے سمجھیے، ورنہ
یا نہ وہ قوم تو آپ کو لات مار رہی ہے، یہ قوم بھی آپ کو ٹھوکر مارے گی. شکریہ.